آج 29 ذوالحج اسلامی سال کی آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ نیا سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ 10 محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج ذوالحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ پورا سال آسمانی اور زمینی بالاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ ذوالحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ذوالحج کی آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ جمعے کی شام محرم کا چاند نظر آ جائے گا، پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ آج اس بابرکت دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ذوالحج کی آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لو۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج ذوالحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ خدارا اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لو، ورنہ آپ پچھتاؤ گے کہ کاش ہم نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال اس وقت پڑھ لیے ہوتے تو آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے، آج ہم بھی اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوتے۔ سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ محرم کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، وہ آج ذوالحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ محرم اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہو؟ رب کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج محرم کا مہینہ شروع ہونے سے صرف 1 دن پہلے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو ہر گھر کے بچے بچے کو پڑھنا چاہیے۔ کم از کم گھر کا ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو رب کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی اپنی اولاد کی برے کاموں سے، آفات سے، بلاؤں سے رب کی حفاظت چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جیسی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، تمام کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑا ہی خوش قسمت ہوگا جو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، اور وہ شخص بڑا ہی بدقسمت اور بدنصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس شخص کو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ پھر اگلے سال ذوالحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات آئے گی،
تو تب تک وہ انتظار کرتا رہے۔ اور بہت سارے بدقسمت لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج تک جو لوگ ذو الحج کے مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے اس بابرکت مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، آج میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ رب کریم کو راضی کر لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دو گے کہ کاش ہم نے پہلے یہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج ذو الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یقین کیجیے گا، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ یہ حفاظت نہ تو کوئی گارڈ کرے گا، نہ میں کروں گی، نہ کوئی اور کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر اترتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات آج یہ 3 کام کرنے سے، ایک تو آپ کی ہر طرح کی مشکل پریشانی سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اتنا رزق، اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے کیوں ذی الحج کے مہینے کی آج تک قدر نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، اگر آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 29 ذو الحج آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بلکہ وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر یا نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا آپ پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو اللہ والو، آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس بابرکت اور مجرب وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذو الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایک بار درود پاک آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے
کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ جس مجلس میں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کسی ایسی مجلس سے خوشبو آئی ہے جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آج اللہ سے رزق مانگ لو، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لو، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مانگ لو۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن جو چاہو مانگ لو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ کی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آج 29 ذی الحج آخری جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے غیبی معقل بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ذی الحج کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ کہیں کوئی نیا کام شروع کیا تو نقصان نہ ہو جائے، تو وہ لوگ آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا قہارو کا وظیفہ پڑھیں۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یا قہارو کو پڑھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ذی الحج کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار ہے یہ توجہ کیجیے۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ محرم کا مہینہ اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی یا قہارو 11 بار پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی
اور ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یا کہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر فوری طور پر جو کام کرنا ہے، وہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جسے ہر بیماری سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، جسے پڑھنے والا اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آپ نے محرم سے ایک دن پہلے نئے اسلامی سال کا آغاز سورہ فاتحہ پڑھ کر کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک بار ثواب کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس سورہ مبارکہ کو نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ آج ذو الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیے جائیں گے، وہ گھر اسی سال دولت مند بن جائے گا۔ یہ جو اعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بے حد آزمودہ ہیں، بہت سے لوگوں نے ان سے بے شمار فائدے اٹھائے ہیں۔ آپ خود کہیں گے کہ نیا سال نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ محرم کے آغاز میں یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام، آخری وظیفہ، آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی ذو الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا حفیظو یا سلامو کو پڑھے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر جادو کا، جنات کا عمل کروائیں گے تو واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آسیب سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظو یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے آج ذی الحج کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز میں صدقہ بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔